تو میں چاہتا نہیں کہ وقت پورا کروں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ حاضری ہو اور آپ کی بھی حاضری ہو۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ نے سنی اور سمجھی، اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی ہوگا۔ اور جو بڑے جو لوگ ہیں، بڑے لوگ، وہ قریب آ جائیں، بچوں کو پیچھے کر دیں، بیٹا آپ پیچھے جاؤ، بیٹا آپ پیچھے جاؤ، بڑے جو نا وہ آگے آ جائیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑی محبت سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کیا؟ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد الرسول اللہ مطلب کیا ہوا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے تو نہیں، ہیں یا تھے؟ ہیں تو حضور ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا، اور جانو، اَنَّ فِيكُمْ، بے شک تم میں، رسول اللہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو۔ حیرت سے خود کو
کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کھلایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ ملائق دکھانے کے مگر تیرا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر باب کرم پر آئے ہوئے ہیں پھر ملتزم پر آئے ہوئے ہیں باب کرم پر آئے ہوئے ہیں پھر ملتزم پر آئے ہوئے ہیں اے میرے داتا تیرے گداگر اے میرے مولا تیرے سناگر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی میزاب رحمت ہے میرے سر پر میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا اور
دیکھا رواں اکثروں کا سمندر، دیکھا رواں اکثروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اکبر اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ محفل جو ہے وہ کچھ تقاضا کرتی ہے آداب کا، پیروں سے جوتے اتار کے محبت سے سنیں، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے نہ سنیں، جوتے اتاریں، اور یہ موقع ملا ہے تو اس کو اویل کریں، پتہ نہیں پھر کبھی موقع ملے نہ ملے، ہے نا؟ جتنا ادب کریں گے نا اتنا ہی انشاءاللہ کرم ہوگا۔ حضور کا ذکر ہے، بہت ادب کے ساتھ سنتے ہیں، جوتے اتارنے سے کچھ نہیں جاتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس ذکر کا ادب نصیب فرمائے۔ ایک کلام کی فرمائش ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ دیکھو حضور کی جو نالین تھی، نالین مصطفیٰ، جب وہ جھاڑتے تو ذرے نیچے کی طرف بظاہر نظر آتے، لیکن اس کی بلندی کا عالم کیا تھا؟ اگرچہ ذرے نیچے کی طرف جھڑ رہے لیکن اس کی بلندی کا عالم یہ ہے، امام کہتے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر، میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر، میرے آقا کا وہ، میرے آقا کا پیارے آقا کا، سونے آقا کا، میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر، میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر، ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے، 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 میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر، میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر، ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے۔ او مجرموں چشمے تبسم رکھو، چشمے تبسم رکھنا یعنی کہ اگر آپ حضور کے ہیں نا تو اگرچہ گناہگار تو ضرور ہیں، لیکن اگر حضور کے ہیں نا تو مایوس نہ ہونا۔ وہ ہے نا کرم کرنے والے آقا، وہ کرم فرمائیں گے، ایسی نظر فرمائیں گے انشاءاللہ کہ گناہوں بری زندگی سے نکل جائیں گے اور انشاءاللہ ہم اچھے ہو جائیں گے۔ بس ان کے کرم کی دیر ہے، ایک نظر بس حضور کی، حضور سے کرم کی نظر مانگو، ان کی نظر ہو جائے گی، زندگی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتنا غم نہ کرو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں
چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے جانو دل تیرے قدم پروارے 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 کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے 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 اس صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدیق کی صداقت زندہ باد صدیق کی صداقت فاروقی عدالت زندہ باد فاروقی عدالت زندہ باد عثمان کی سخاوت زندہ باد عثمان کی سخاوت زندہ حیدر کی شجاعت زندہ حیدر کی شجاعت صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے اور بہرے تسلیم علی کی سلانی کے لیے بہرے تسلیم علی میدان جنگ بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے سر جھکے رہتے گئے اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے 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 آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو جوانی میں بھی مدینے کے دیوانے ہیں قسم سے میں جانتا ہوں ان نوجوانوں کو جو مدینہ منورہ کے اتنے دیوانے ہیں کہ جب دیکھو مدینہ شریف جب دیکھو مدینہ شریف یہ محبت ہے جوانی میں اکثر لوگ کہتے ہیں میں ادھر بھی جاؤں میں یہاں بھی جہاں بھی جاؤں یہ بھی دیکھوں میں امریکہ جاؤں میں جاپان جاؤں انگلینڈ جاؤں یورپ جاؤں ہے نا ہوتا ہے نا لیکن ایک وقت آ جاتا ہے جب عمر ڈھل جاتی ہے سفیدی آ جاتی ہے کمر جھک جاتی ہے تو پھر بندہ یہی سوچتا ہے کہ اب کیا دیکھنا ابھی رونقوں کو کیا دیکھنا اب تو بس معاملہ یہ ہے وہ کہتا ہے
کہ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں، صبح کعبے میں تو پھر شام، کاش اقبال کوئی ایسا بھی رمضان ہو نصیب، کاش اقبال کوئی ایسا بھی رمضان ہو نصیب، سحری مکے میں تو افطار میں طیبہ دیکھوں، سحری مکے میں تو افطار آمین دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربی سے، دربار نبی سے، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، شکر خدا شکر خدا سے دربار نبی سے، دربار نبی سے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، کیا کہہ جا رہا ہے، شکووں پہ شکوے، شکایتوں پہ شکایتیں، کیا ہو گیا عاشق بن، عجیب بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے گرمی ہے تپ ہے درد ہے او کلفت سفر کی ہے، او ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے
دربار نبی سے، نبی سے۔ آپ سن رہے ہیں نا تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے سنانے میں. اگر باتیں کریں گے تو مجھے مزہ نہیں آئے گا، آپ سنیں گے تو مجھے بھی مزہ آئے گا سنانے میں. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ آتی نہیں ہمدم کسے جنت کی جوانی، جنت میں ہر کوئی جوان ہوگا. جو دنیا میں بوڑھا ہو کے جائے گا نا دنیا سے، وہ بھی جنت میں جوان ہوگا، چاہے بوڑھا ہو یا بوڑھی. جنت میں بوڑھاپا نہیں، جنت میں سارے جوان. تو ہر ایک کو پسند ہے جوانی، تو اس سے پوچھنا جو بوڑھا ہو گیا. جوانی کی قدر اس سے پوچھے کہ جو بوڑھا ہو گیا، جن کی کمریں جھک گئی، جن کی نیند اڑ گئی، جن کی خوراک کم ہو گئی، ٹینشنوں نے گھیر لیا، بیماریوں نے جکڑ لیا، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، پتہ نہیں کیا. جوانی کی قدر کر لو. ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم. جوانی جب چلی جائے گی نا تو پھر یاد دے جاؤ گے. تو جوان جنت، ہر کوئی جنت جوان. تو بھاتی نہیں ہمدم کسے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی۔ حور اتنی خوبصورت ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی جن نے چھوا، نہ کسی انسان نے چھوا. ایسی خوبصورت حوریں کہ جب وہ پانی پیے نا تو پانی اترتا ہوا نظر آئے، یہاں تک کہ ہڈیوں کا گودا نظر آئے، بڑی بڑی آنکھوں والی. یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے امتیوں کے لیے اللہ نے انعام رکھے. آج دنیا میں کنٹرول کرو اپنے آپ کو، پھر کل انشاءاللہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، پھر موت بھی نہیں، اور گناہ بھی نہیں، نہ حسد، نہ کینہ، نہ کچھ نہیں. ایسی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہے جی، چاہیے نا؟ چاہیے، ماشاءاللہ حور چاہیے بھائی. سبحان اللہ. ایک نیک شخص سے جب کبھی اس کی بیوی جھگڑتی ہے نا، دنیا میں جھگڑا کرتی ہے، میری بہنیں بیٹھی ہیں سنیں. ایک نیک آدمی کی بیوی جب دنیا میں اسے جھگڑتی ہے نا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جنت سے حور دیکھ کر کہتی ہے کہ نہ جھگڑ، یہ جنت میں میرا شوہر ہے، اس سے نہ جھگڑا کر، یہ جنت میں میرا شوہر ہے. اچھا، جنت کی حور کو یہ پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا میرا شوہر ہے، جنت کی حور کو پتا ہے. اچھا، حور کو یہی پتا ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا، تبھی تو جنت میں آئے گا. تو جنت کی حور کو یہی پتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا اور یہ فلاں آدمی میرا شوہر ہے. اور خبر کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب. اللہ کے محبوب پتا ہے کہ جنت میں یہ حور کہتی ہے. تو حضور کے علم کی کیا کرنا؟ سبحان اللہ. بات سمجھنے کی ہے نا، صرف سمجھنے کی. اللہ سمجھ عطا فرمائے. ہاں، بھاتی نہیں ہمدم کسے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، پر الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. کیا بات کر رہے ہیں حضرت؟ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ منہ مانگی پائیں گے. کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کے محبوب جو ہیں انہیں اللہ نے اپنی نعمتوں کا قاسم بنایا. بخاری شریف حدیث، انما انا قاسم واللہ یعطی
آقا فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں۔ تو جس کو جو ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے؟ اور اللہ نے قاسم بنا کر محبوب سے یہ بھی تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جب تیری بارگاہ میں کوئی آئے نا بھکاری لینے والا تو جھڑکنا مت، دے دینا۔ نعمت محبوب کو دے دی تو کہا اب قاسم آپ ہیں، تقسیم کرے، کوئی مانگنے والا آئے تو منع مت کر۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگے گئے، حاجت اگر کی گئے نہ حاجت اگر کی گئے۔ او میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ۔ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تین قسم کے، کتنے؟ ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اصحاب علم الیقین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک وہ ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جنہیں اصحاب عین الیقین کہتے ہیں، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو اصحاب حق الیقین۔ تین کا ذکر ہے۔ علم الیقین والے کون ہیں؟ ہم جیسے۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہم مسلمان کیا، اللہ نے ہم کو مسلمان کیا، ہماری کیا اوقات؟ ہمیں تو یاد نہیں آتا کہ ماں کے پیٹ میں کوئی دعا کی ہو، یا عالم ارواح میں مانگا ہو یا اللہ ہمیں مسلمان بنانا۔ یہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ نہ کرے ہم کہیں اور پیدا ہو جاتے، کوئی ہندو میں، کوئی سکھ میں، تو ہوتا کیا ہمارا؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم گناہ گار ضرور ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کرم ہے۔ ایک عام مومن کا تقویٰ یہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، یہ عام مومن کا تقویٰ۔ پھر ولیوں کا تقویٰ، پھر انبیاء کا تقویٰ، یہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو ہم ہاں اصحاب العلم یقین والے، ہم لوگ جہنم کے عذاب سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جنت کی لالچ میں، حور و قصور کی لالچ میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ منع نہیں ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ تین طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا ہم جیسے، جہنم سے ڈرنا چاہیے اور جنت کی طلب کرنی چاہیے، لیکن ایک دوسرے ہوتے ہیں، ان سے اوپر ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اصحاب عین الیقین۔ وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں شوق ہوتا ہے عبادت، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے عبادت۔ راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، صلاۃ اللیل پڑھ لیتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، بار بار حج کرتے ہیں، ان کو شوق ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ ہوتے ہیں اصحاب عین الیقین۔ اور سب سے جو اوپر ہیں وہ ہیں اصحاب حق الیقین۔ سنو بیٹا، کیا ہے؟ اصحاب حق الیقین۔ اصحاب حق الیقین وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزخ نہ بھی ہو، جنت اور دوزخ اگر نہ بھی ہو، تب بھی وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ کسی جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتے، یا جہنم سے ڈر کے نہیں کرتے۔ وہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ اللہ کے ہوتے ہیں اور اللہ ہی کے ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں ماں سوا اللہ کچھ نہیں ہوتا، وہ جو بھی کرتے ہیں اس کے لیے کرتے، بس طلب نہیں رکھتے۔ اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بخار آ گیا، لوگ ان کے پاس عیادت کے لیے گئے تو پوچھنے لگے کہ آپ کو بخار کیسے آیا؟ تو انہوں نے پوچھنے والے کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے جواب دیتے رہے، اس لیے آ گیا، اس لیے آ گیا، اس لیے آ گیا۔ تو ایک دن حضرت جناب حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور پوچھا، اے بہنا یہ تو بتائیے یہ بخار کیسے آ گیا؟ تو رابعہ کہتی ہیں، اے بھائی حسن، بات یہ ہے کہ میں قرآن شریف میں سورہ صافات پڑھ رہی تھی،
اور اس میں جنت کا ذکر آیا، اور جب جنت کا ذکر آیا تو میرے دل میں جنت کے حصول کی خواہش پیدا ہوئی۔ جیسے ہی خواہش پیدا ہوئی ایک آواز آئی کہ اے رابعہ، دعویٰ کرتی ہے ہمارے عشق کا اور خیال کرتی ہے جنت کا۔ یہ ہیں اصحاب حق الیقین۔ تو اعلیٰ حضرت انہی میں سے، اب اس شعر کو سنیے گا جو اعلیٰ حضرت کا خاصہ ہے، اور ان جیسوں کا، ہمارے لیے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جنت نہ دے تیری رویت کو خیر سے، جنت نہ دے جنت نہ دے جنت نہ دے تیری رویت کو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگوبر کی ہے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگوبر کی ہے، ہوس برگوبر کی ہے۔ شربت نہ دے نہ دے نہ دے شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد وہ تو پھر کس پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد وہ تو پھر کس پرواہ شکر کی ہے، کس پرواہ شکر کی ہے۔ لب آ گیا آنکھیں بند پھیلی گئے جھولیاں۔ کبھی مدینہ شریف گئے ہوں آپ، تصور میں ڈوب جائیں کہ جب وہاں کھڑے ہو کر، وہاں بیٹھ کر جب ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں، لب کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لب واہ ہوتے ہیں، کھلے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں اور جھولیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور پھر کرم کیسا ہوتا ہے حضور کا، ابھی مانگا نہیں ہو دے دیا، مانگنا دور، سوچا دل میں، قسم سے مانگنا تو بڑی دور کی بات، وہاں جا کے سوچو، صرف سوچو اور ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ میری اپنی ذات میں اتنے واقعات ہیں میرے ساتھ ہوتے ہوئے، اتنے واقعات ہیں کہ میں کیا بیان کروں۔ میں الحمدللہ دو بیٹیوں کا باپ بھی ہوں الحمدللہ۔ تو بہت پہلے کی بات بتاؤں، جب میں اپنے بچوں کے ساتھ اتفاق گیا تھا نا، تو میری بچی جو چھوٹی والی ہے نا، وہ تقریباً 2-2.5 سال کی تھی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نکلے گھر سے شام کو کہ افطار کے لیے ہم پہنچتے ہیں، تو میری بچوں کی اماں نے کہا کہ ان کے لیے راستے میں کچھ لے لے، کچھ جاتے ہوئے بچی نے، تو 2.5 سال کی بچی ہے، وہ تو روزہ رکھتی نہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے لے لیتے کچھ راستے میں۔ تو ہم لوگ باتیں کرتے کرتے جو ہے نا وہ بھول گئے اور بالکل پہنچ گئے سرکار کے روزے پر باہر، اور آخری روزہ تھا میری یاد پڑتا، بالکل آخری روزہ تھا۔ تو میں نے سوچا تھا کہ اس دفعہ میں بالکل باہر بیٹھ کے نا افطار کروں گا، بالکل گنبد خضرا کے سامنے۔ ان وقتوں میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، اب تو رش بہت ہوتا ہے نا، اس وقت رش اتنا نہیں ہوتا تھا۔ تو میں کہا رے یہ کیا ہو، میں تو بھول گیا، اب میں واپس جاؤں تو پھر افطار کا وقت ہو جاتا، تو میں چلو آپ بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اچھا میری مسز نے مجھے کہا تھا کہ ان کے لیے راستے میں سے نا فرینچ فرائز لے لیتے ہیں، کیا کہا تھا؟ اچھا میں نے زندگی میں اتنی افطاریاں کی مدینہ شریف میں، تو اس وقت جو ہے نا کھجور، بادام اور یہ دگا، دہی، ڈبل روٹی، یہ اس وقت وہی ہوتی تھی۔ کبھی میں نے کبھی یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی افطاری میں۔ اچھا میں بیٹھ گیا، میں چلو یار کچھ نہ کچھ سرکار کے دربار میں آئے تو کرم ہو ہی جائے۔ آپ یقین کریں این افطار کے وقت ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، وہ میرے پاس رکھ کے چلا گیا۔ اچھا میں جب میں نے کھولا نا تو اس میں فرینچ فرائز نکلی، تو میں نے کہا دیکھیں حضور کو کیا پتا ہے، کیا نہیں پتا حضور کو، میرے آقا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری غلام زادی بھوکی ہے
اور اس کو کھانا بھی فرینچ فرائز ہے، میرے آقا نے وہ بھی عطا فرمایا۔ یہ تو میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں آپ کو، اتنے واقعات ہیں قسم سے سوچو، دل میں سوچو اور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لب واگے آنکھیں بند گئے پھیلی گئے جھولیاں، لب واگے آنکھیں بند گئے پھیلی گئے جھولیاں، ہے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، بھینی سگانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے قیامت سے پہلے، قرب قیامت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ مدینہ شریف ویران ہو جائے گا، نہ پھلوں کی کمی ہوگی نہ گوشت کی کمی ہوگی، اس کے باوجود مدینہ شریف ویران ہو جائے گا۔ ایسا وقت بھی آئے گا یہاں تک کہ ایک چرواہا جب وہاں دور پہاڑوں سے آئے گا اور وہاں سے جب مدینہ شریف کو دیکھے گا تو وہیں گر کے بے ہوش ہو جائے گا، ایسا ویران ہوگا مدینہ شریف۔ میرے آقا نے تو یہ بھی فرمایا ویل للعرب، ویل للعرب، خرابی ہے عربوں کے لیے۔ پتہ نہیں وہ دور شروع ہو رہا ہے یا ہم اس طرف جا رہے ہیں، کیا ہے سمجھ سے باہر۔ دیکھیں ویزے بھی کتنے بند ہو گئے، کتنی پابندیاں کر دی، تو یہ جا سکتا ہے تو اتنے سال کا جا سکتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے تو یوں جانا ہے تو یوں جانا ہے، عجیب عجیب۔ عمرہ بھی کرنا ہے تو پرمیشن پہلے لینی ہے، پہلے نام لکھوانا ہے، پھر اجازت ملے تو جانا ہے، عجیب معاملات ہو گئے ہیں۔ اللہ پھر وہ مدینہ شریف کی رونقیں بحال فرمائے، اللہ پھر ہمیں حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ سونا حرم تیرا سونا حرم، تیری چوکھٹ کے مانگت ہے جائیں کہاں، اپنی رحمت سے بھر دے تو اب جھولیاں، تیری چوکھٹ کے مانگت ہے جائیں کہاں، اپنی رحمت سے بھر دے تو اب جھولیاں، ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم، ہم ہیں امیدوار ہو کرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، اور منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون وانیے دو جہاں، لٹ گیا ہے سکون وانیے دو جہاں، منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون وانیے دو جہاں، رحم فرما دے اب تیری
امت ہیں ہم رحم فرماتے اب تیری امت ہیں ہم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور تیری یادوں سے معمور سینہ رگے تیری یادوں سے معمور سینہ رگے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے آقا تیری در پہ بیٹھا رہوں در پہ در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے اپنی شایان شان ہم کو خیرات دے یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے اپنی شایان شان ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کم بس اپنی شایان شان ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کم شالا وسدا روے سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا میں گدائے حرم تو نبی
محتشم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدا روے تیرا حرم تیرا سونا مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سدلوں مدینے آقا سدلوں مدینے آقا سدلوں مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں نال میرے پر نہیں اکاسی تے گئے ڈیرا تیتھوں بڑی دور لا لیا سدلوں مدینے آقا سدلوں مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ آیا مدینہ یاد آیا ہے ہاں کانٹوں کی جفا یاد نہ پھولوں کی وفا یاد کانٹوں کی جفا یاد نہ پھولوں کی وفا یاد جب الفوں کی یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد مدینہ یاد آیا ہے مدینہ
موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا اور کہنا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، ایک مدت ہوئی جدائی کو یا رسول اللہ، ایک مدت ہوئی جدائی کو، دے دو رخصت شاہ مدینے کی، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا، اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا، دل بھی صدقے کیا وار دی اپنی جان، روح تسکین پائے تو پائے کہاں، کس طرح دور رہ کر جیے ہو یہاں، کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں، کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں، جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے، کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے، دکھیا غریب نو کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے، دکھیا غریب نو، دکھیا غریب نو، میرے میں اپنا تے رونا سارا میں شعراں وچ سنا لیا، ہن
سدلو مدینے آقا مدینے آقا سدلو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بادشاہ بندہ نوازا پروردگارا، تیری دی ہوئی توفیق سے ہم اس لائق ہوئے کہ